کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے تو میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے تمام ذمہ داران، عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں آ کر کچھ نیکی کی دعوت دینے کا مجھے موقع دیا۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عنوان ہمارا یعنی جو موضوع بنا یا جو سبب بنا وہ بڑا عمدہ بنا، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک میلاد۔ ماشاءاللہ 1500واں جشن ولادت سب نے منایا، جنہوں نے منایا ان سب کو مبارکباد ہو، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ سال بھر جشن ولادت مناتے رہیں گے انشاءاللہ، اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے جو بات کرنی ہے، میرے لیے ایک اپرچونٹی یہ ملی ہے کہ ایک بہت ہی زبردست ٹارگٹ آڈینس میرے سامنے ہے۔ یعنی میں اسٹوڈنٹس کے تعلق سے نارملی ڈسکشن کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں کروڑوں کروڑ اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کا ایک فیچر ہے، جو فیچر ہمارے ٹیچرز کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس طرح کے جو بھی مینٹور ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو آج بڑا پیارا موقع ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز شیئر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کچھ اپنے سمجھے کہ جذبات آپ سے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ کرے کہ میں درست طریقے سے شیئر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ظاہر ہے کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں، یہ ٹیچر صرف کتاب نہیں پڑھاتا، ٹیچر انسان بناتا ہے۔ ٹیچر کی ایک یعنی ٹیچر انفارمیشن اور صرف انفارمیشن کو ٹرانسفر نہیں کرتا، یہ ٹرانسفارمیشن پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا، انما بعثت معلما، بات بڑی جامع فرما دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے کچھ بیان کیا گیا کہ پہلے کا ماحول کیا تھا اور انداز کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا ابو گل میں تشریف لائے تو اس وقت کے ماحول میں، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرماتے اس وقت کے ماحول میں جو کچھ فرق تھا، آج تک اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ڈیوریشن کو بہت بڑا نہیں ہے، مگر ریولیشن بہت بڑی تھی، انقلاب بہت بڑا لائے تھے، تبدیلی بہت بڑی لائے تھے، اور اسی پر آج ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں۔ جشن آمد رسول تو مناتے تھے، مناتے اور مناتے رہیں گے، مگر مقصد آمد رسول کو بھی ہم نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ ایک ہے جشن آمد رسول، اور ایک ہے مقصد انما بعثت معلما۔ مقصد آمد رسول میں سے ایک مقصد ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب یہ کہ ٹیچرز ہیں اور بھی کئی ماشاءاللہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ بیان میں شامل ہیں، اللہ پاک کرے کہ ہم آنے والے یا موجودہ جو جنریشن اور کمنگ جنریشن اس کے لیے کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو پوچھا کہ تمہیں تمہارے والد نے بڑا کیا کہ تمہیں تمہارے استاد نے بڑا کیا؟ تو وزیر نے بڑا پیارا جواب دیا، بولا والد نے تو میرے جسم کو بنایا ہے، لیکن استاد نے میری سوچ کو اور میری پہچان کو بنایا ہے۔ ٹیچر کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس سوسائٹی کے اندر، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی اس کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ملانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ظاہر ہے استاد علم بھی دیتا ہے،
استاد اپروچ بھی دیتا ہے، استاد کردار بھی دیتا ہے، اور حقیقت میں استاد اس کو ایک پہچان دیتا ہے. استاد کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یعنی یوں میں کہہ سکتا ہوں شاید کروڑوں والدین وہ ہیں جو کسی استاد کے حوالے بچہ کر کے سمجھتے کہ اب میں نے اپنے بچے کو صحیح ہاتھوں میں دے دیا. اگرچہ ہم اس بات کا کلیم کرتے ہیں ایز اے ٹیچر کہ یہ صرف ہماری اپنی پرسنل ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی نہیں ہے، پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے، لیکن ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ استاد کو کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں اگر ہمارا بچہ چلا گیا اور ایک ٹیچر اس کو مل گیا تو یہ اس کی تعمیر کر دیں گے. جیسے ہم اپنا پلاٹ لے کر کسی کانٹریکٹر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کسی کنسٹرکشن کرنے والے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، مگر اس کو بتاتے ضرور ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پیرنٹس یہ ضرور کرتے کہ بتاتے نہیں ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بچوں کے لیے استاد کو منتخب کیا، استاد خود بہت بڑے عالم، پرہیزگار، زبردست عاشق رسول تھے، زبردست عالم تھے، مگر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے صرف 30 مہینے میں 2.5 سال کی مدت میں ریاست میں کا انقلاب لا کے کھڑا کر دیا، تبدیلی لا دی. بیسک تبدیلی میں پیس آتا ہے، امن آتا ہے، اور فائنینشیل اسٹرینتھ آ جاتی ہے. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز 2 لے آئے تھے، مگر ان دونوں کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہیں ہوئے. بچوں کے لیے استاد بھی بڑا زبردست منتخب کیا اور ساتھ ساتھ انسٹرکشن دیتے تھے کہ آپ نے میرے بیٹے کو یہ پڑھانا ہے، اس کا عادی بنانا ہے، اور ان چیزوں سے ہمارے بچے کو بچانا ہے. پھر پیچھے فالو اپ رکھتے تھے. آج پیرنٹس فالو اپ نہیں رکھتے، مجھے ہی پتا ہے. اب جب پیرنٹس بھی فالو اپ نہیں رکھ رہے اور حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، تو اس سینیریو میں اگر بات کی جائے تو استاد کی، ٹیچر کی رسپانسبلٹی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، واٹ کین آئی ڈو، نو، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں، ہم یہ کر کے ہی نہیں سکتے، یہ ہمارا ورڈ ہے ہی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا، میں اس سے بہتر کوشش کروں گا، میں اور اچھا کرنے کی کوشش کروں گا. بٹ وی کانٹ ڈو دس، وی کانٹ سے دس کہ ہم یہ کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہم کچھ کوشش کریں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھے شاگردوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب آپ کے سامنے کچھ اسٹوڈنٹس کی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا اسٹوڈنٹ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یا آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو کن کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. چونکہ ایک اسلامی نام سے ایک یونیورسٹی ہے، ایک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اور یہ ماضی میں باقاعدہ ایک علم دین کا مرکز رہا ہے یہ ادارہ، اور ہمارے بزرگوں نے یہاں آ کر باقاعدہ پڑھایا ہے. تو اس کی ایک بہت زبردست اس کی ہسٹری ہے. اب میں اسپیشلی تمام ٹیچرز اور دیگر لوگوں سے توجہ چاہوں گا کہ کچھ چیزیں میں لے کر آیا ہوں کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمارا اسٹوڈنٹ فارغ ہو تو وہ کچھ بنے. اب کچھ بنتا نہیں ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم کچھ بنا نہیں پا رہے. پروڈکٹ اس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس را مٹیریل کم نہیں ہے، ہمارے پاس را مٹیریل کم نہیں ہے، لیکن جیسی پروڈکٹ سوسائٹی کو دینی چاہیے ہم وہ پروڈکٹ دے پا رہے نہیں دے پا رہے، یہ کوسچن مارک تو ہے. اور تمام کے اوپر یہ لاگو بھی نہیں پڑتا. کئی ٹیچرز ہیں جو اپنی ذمہ داری ان کی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی سے بڑھ کر پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں بات اوور آل جنرل پوائنٹ آف ویو پہ کروں گا. ہمارے یہاں جو چند پہلے تو وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ایڈریس کروں گا جس کے تعلق صرف یہاں نہیں، پاکستان کے باہر بھی اسٹوڈنٹس کو بہت بڑا پرابلم ہے. وہ ہے اسٹوڈنٹ کی اسلامی تربیت. ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو پر قرآن کریم کا ایک واضح ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہونے میں ہر چیز آ جاتی ہے ہماری زندگی کی. ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کو ہم نے اسلام، دین اور شریعت کے مطابق ڈھالنا، یہ ہمیں قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا. اب اسٹوڈنٹ کی تربیت کیسی ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کو عبادت کی طرف لانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی. وہ عبادت کی طرف آئے کہ اللہ پاک نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کو عبادت کی طرف لانا. اگر اسٹوڈنٹ کو عبادت کی طرف نہیں لائیں گے تو وہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو جب بھول جائے گا. ایک اسٹوڈنٹ
ایک مسلمان جب اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو جب فراموش کر دے گا تو پھر اپنی زندگی کے مقصد کو کیا پہچانے گا؟ جب اتنی اعلیٰ شے فراموش کر گیا تو اس کے نیچے کی چیز کو بھولنا تو بیٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ اپنے رب کی بندگی سے غافل ہو گیا، اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے غافل ہو گیا، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے غافل ہو گیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے یا اپنے کسی آس پاس کے لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کر گزرے گا؟ کیونکہ غفلت کی تو بنیاد وہ ڈل چکی کہ وہ عبادت سے دور ہو چکا۔ تو میں چند میرے پوائنٹس سے صرف آپ کو ڈیلیور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں، ایون اسکول میں، ایون کالجز، جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں، ان میں باقاعدہ عبادت کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمیں عبادت کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک کس کو کہتے ہیں نا، اس کو ہمیں پروگرام دینا پڑے گا، جس میں نمازوں کے تعلق سے سوال جواب ہو، رمضان کے روزے آ جائے تو اس کے تعلق سے بات چیت ہو، زکوٰۃ کی بات چیت ہو، حقوق العباد کے تعلق سے بات چیت ہو، سچ کے تعلق سے بات چیت ہو، دیانت داری کے تعلق سے بات چیت ہو، کیونکہ ہمارا میں سے میجورٹی کا یہ کنسرن ہے ان ایجوکیشن انڈسٹری، ہماری میجورٹی کا یہ کنسرن ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم ہے، تربیت کی کمی ہے۔ یہ میجورٹی کا کنسرن ہے کہ تعلیم ہے مگر کمی کس چیز کی ہے؟ تربیت کی ہے۔ ہمارے یہاں کامیاب بنانے کی دھن ہے، اچھا انسان بنانے کی دھن نہیں ہے۔ بچے کامیاب ہو جا، انسان تو جیسا بھی بن، کامیاب اچھا انسان بنے گا، اور اچھا انسان وہی بنے گا جو اچھا مسلمان بنے گا۔ اگر وہ اچھا مسلمان نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ اور اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایماندار ہو، دیانت دار ہو، اپنی ذمہ داری کے ساتھ وفادار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو، تبھی وہ اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن سکتا ہے، ادروائز نہیں بن سکتا۔ اور یہ تب ہوگا جب ٹیچر، کیا وہ اسکول کا ہو، کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو، ٹیچر جب تک اسٹوڈنٹ سے اسلامک پوائنٹ آف ویو پر کچھ نہ کچھ ٹائمنگ کے اندر، میں مانتا ہوں کہ آپ کو کیریکولم پورا کرنا ہے، آپ کو نصاب پورا کر کے دینا ہے، اتنا زیادہ اسپیس نہیں ہوتا، لیکن گفتگو کے اندر اگر اس ٹیچر چاہے تو اپنے اسٹوڈنٹس کی اسلامک پوائنٹ آف ویو پر تربیت کر سکتا ہے۔ لائک ٹیچر جب کلاس میں آتے ہیں، گڈ مارننگ، اور گڈ مارننگ کے بجائے اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، کوئی اچھی بات ہے؟ اسلام و دین کی تعلیم گڈ مارننگ ہے ہی نہیں۔ ہماری تعلیمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، اور اسٹوڈنٹ کو کہے وعلیکم السلام، بیٹا صحیح جواب دے دو، کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات آپ نے صرف سلام کیا، لیکن حقیقت یہ کہ اس سلام کے ذریعے آپ نے اس کے دل و دماغ کے اندر اسلام و دین کی بات بٹھائی ہے۔ اسی طرح ٹائم ٹو ٹائم اسے اسلام و دین کے تعلق سے بات چیت کی جائے، نماز کی بات کی جائے، غسل کی بات کی جائے، عبادت کی بات کی جائے، نیکی کی بات کی جائے، کوئی سی سٹوری اس کے ساتھ شیئر کی جائے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم اسٹیٹکس پڑھتے تھے تو ہمیں ہمارے ٹیچر باقاعدہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے تھے۔ ایون کہ جب 9th ہم نے سائنس سے کیا تو ہمارے جو فزکس کے سر ہوتے تھے وہ ہمیں باقاعدہ، یہ اسکول کی لائف کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر آگے کالج کی لائف پہ پتا ہے کیونکہ ہم پھر کامرس میں چلے گئے تھے۔ تو سائنس سے جب میں کامرس کا سفر کر کے گیا تو مجھے سائنس کے ٹیچرز کا یہ پتا ہے کہ وہ ہمیں ڈیورنگ وہ پڑھاتے پڑھاتے وہ ہمیں کس طرح ایک اچھی عمدہ اخلاقی بات کر کے چلے جاتے تھے۔ آج تک وہ باتیں یاد ہیں ہمیں۔ اس طرح اکاؤنٹس کے سر ہوتے تھے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بات کر کے آگے نکل جاتا۔ ہمیں وہ ٹیچروں کے نام بھی یاد ہیں، ہر ٹیچر کا نام یاد نہیں ہے۔ آپ جتنے ٹیچر ہیں، آپ کی زندگی میں کئی ٹیچر آئے ہوں گے، مگر آپ کو ہر ٹیچر کا نام یاد نہیں ہوگا۔ آپ کو بہت کم ٹیچروں کا نام یاد ہوگا جنہوں نے آپ کے کردار میں کوئی اپنی ان پٹ ڈالی ہے، جنہوں نے آپ کو بنانے میں اپنا کوئی شیئر کیا ہے، آپ کے اندر کوئی چیز ڈالی ہے، وہ ٹیچر آپ کو یاد ہوں گے۔ اسی طرح آج کے جو میرے ٹیچر ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایسے ٹیچر بننا ہے کہ کل اسٹوڈنٹ کو آپ کا نام یاد ہو۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ اس کا بھائی یہی ہے کہ نبی پاک کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اصلاح فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس انداز سے
اپنے پاس آنے والوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، اور ان کو جس انداز سے نصیحت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور آج ایک ٹیچر کہے گا کہ میں معلم ہوں، میں پڑھانے والا ہوں، چاہے وہ قرآن پڑھانے والا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھانے والا ہو، چاہے وہ نماز کی تعلیم دینے والا ہو، یا وہ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں کہیں بھی پڑھانے والا ہو، اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ میں معلم ہوں، اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ میں معلم ہوں، تو لازم ہے کہ وہ معلم کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ وہ کیا انداز مبارک تھا کہ جس نے انتہائی بد اخلاق معاشرے کو اخلاق کا معیار بنا دیا۔ بد اخلاقی تھی، بد اخلاقی وہاں کا مین کور، وہاں کا کام تھا کہ اخلاق نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کی جان کے دشمن کو ایک دوسرے کی جان کا محافظ بنا دیا۔ وہ کیا میتھڈ کون سا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کوئی آتا اور کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا جس سے بد اخلاقی چھلکتی ہے، جس سے بدتمیزی نظر آتی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا انداز تھا کہ اس کے اخلاق کو درست کر دیتے، اس کی بدتمیزی کو تمیز سے بدل دیتے، اور اس کے غلط انداز کو درست کر کے اس کو لوٹا دیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ایز اے ٹیچر، تو ہمیں یہ بات اپنے اسٹوڈنٹ تک ڈیلیور کر کیسے سکیں گے، اور اس کے لیے وہ عبادت کا ماحول کیسے بنائیں گے۔ تو میرا سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا، جو ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو کام کرنا ہے، جہاں ہو رہا ہے 100 کروڑ مرحبا، جو کر رہے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام، لیکن جہاں نہیں ہو رہا انہیں اس پر غور کرنے کی میں دعوت دینے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس میں عبادت کا ماحول بنانا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو، اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہو کہ میں نے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اس کو پتا ہو کہ میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس کو پتا ہو کہ میں نے بد دیانتی نہیں کرنی، میں نے ایمانداری کرنی ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جتنے بھی بڑی جگہ پر لوگ پوسٹڈ ہوتے ہیں، بڑے کسی بھی عہدے کی آپ بات کر لیں، نارملی یہ لوگ کسی نہ کسی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہے، کسی نہ کسی یونیورسٹی سے، چاہے وہ یہاں کی ہو یا کہیں کی بھی ہو۔ وہ ایز اے ایجوکیشن حاصل کر کے، سرٹیفکیٹ حاصل کر کے، اگر میں یہ مان بھی لوں کہ وہ میرٹ پر آ گئے ہیں کسی بھی پوسٹ کے اوپر، مگر ان کا وہ جو میرٹ تھا وہ ایجوکیشن تھا، کیا ان کی تربیت ہوئی تھی؟ فار ایگزامپل، ایک بہت بڑے عہدے پر آدمی جا کر بیٹھا جو اتھارٹی ہے، اور لوگوں کے کام اس نے کرنے ہیں، لوگوں کے کام اس نے کرنے ہیں۔ اب وہ اپنی تعلیم کے ساتھ اس عہدے کے لیے میرٹ پر تو آ گئے، اپوائنٹ بھی ہو گئے، مگر تربیت نہیں ہوئی تھی، ایمانداری وہ نہیں جانتے تھے، دیانتداری وہ نہیں جانتے تھے، خوف خدا سے وہ واقف نہیں تھے، امت کی خیر خواہی کس چیز میں اسے واقف نہیں تھے، ان کے اندر مال کی محبت ٹھوس ٹھوس کے بھری ہوئی تھی، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، شہرت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ہزار ظلم کر کے بھی میں نئے عہدے پر جاؤں گا، دوسرے عہدے پر جاؤں گا، وہ ظلم کو نہیں جانتا تھا، نہ اس کی ظلم پر تربیت ہوئی، نہ اس کی ایمانداری پر تربیت ہوئی، نہ اس کی دیانتداری پر تربیت ہوئی، نہ اس کے خوف خدا پر کوئی تربیت ہوئی، کسی قسم کی اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اب وہ سیٹ پر بیٹھ تو گیا، پھر ہم کہتے ہیں ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ ظلم تو ہوگا جب تربیت ہوئے بغیر کوئی شخص کسی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے گا، اب وہ ظلم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو لازم ہے کہ ہماری ایجوکیشن میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے۔ یہ بات کوئی مشکل نہ تھی، اللہ پاک قادر مطلق ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتیں صحابہ کرام کے سرہانے نازل فرما دیتا۔ تو صحابہ کرام صبح اٹھتے تو ان کو آیت کریمہ مل جاتی کہ آج اللہ پاک نے کون سی آیت نازل فرمائی ہے، مگر قرآن کریم ان کے سرہانے نہیں، قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد منا رہے ہیں، ان آقا دو جہاں کے سینے اقدس پر نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے، انہیں حکمت سمجھایا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے۔ بات صرف نالج پرووائڈ کرنے کی نہیں ہے، بات صرف کتاب پہنچا دینے کی نہیں ہے، دیکھو اس کتاب میں لکھا ہے یہ ہے، بات یہ ہے کہ اس کی روحانی تربیت، اس کی اخلاقی تربیت، اس کی دینی تربیت جس کی آج بہت زیادہ کمی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
یہ میرا پہلا کنسرن تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچاؤں. پھر اگر ہم دنیا بھر کے یونیورسٹیز کالج میں، کیونکہ میں سڈنی سے لے کر آکسفورڈ سے لے کر لندن سے لے کر یورپ سے لے کر میں فارس سے لے کر آپ کہیں کہ دیگر ممالک کی یونیورسٹیز کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر آیا ہوں. وہ اس وقت آپ سے ڈسکس کر رہا ہے، وہ آپ سے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے، جو مطلب اوورآل جو میں جائزہ لے کر آیا ہوں. یہ صرف اپنی بات بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. تھوڑی سی بات کرنے سے آدمی کو یہ ہو جاتا کہ نہیں اس نے دیکھا ہوا ہے تب بات وہ کر رہا ہے. ہم اور یہاں بھی میں کئی یونیورسٹیز میں گیا ہوں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں. جن فتنوں کا آج ہمارے نوجوانوں کو سامنا ہے، ان فتنوں کے لیے جس چیز کو کرنے، میں فتنوں کا الگ الگ نام نہیں لوں گا، ان فتنوں سے اپنی جنریشن کو بچانے کے لیے لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کے دل میں اللہ کی کامل محبت پیدا کروائیں، اسے یہ بات یاد کرائیں. میں اپنے تمام معزز اساتذہ اور ٹیچر سے بات کر رہا ہوں، اور جو رہنما اور مینٹور ہیں جن کو اللہ پاک نے کو مقام دیا، ایون کہ آپ پیرنٹ ہیں، آپ والد ہیں، تو آپ کو اپنے بچے کی آپ کی ذمہ داری بن گئی. اس میں تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. سب سے پہلے اپنے بچے کو یاد کر، اسٹوڈنٹ کو یاد کرائیں کہ بولو اللہ ہے، اللہ ہے، ایک ہی ہے. اللہ ہے ایک، آپ سب کہہ لیں اللہ ہے اور ایک ہی ہے. خود یہ دو باتیں کئی فتنوں کا دروازہ بند کریں گی. اللہ ہے اور ایک ہی ہے، یہ دو باتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کئی فتنے کے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر اس کی ڈیٹیل ہے، میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو آپ کے ساتھ تھوڑے سے پوائنٹ ڈسکس کروں گا. سیکنڈ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. محمد مصطفیٰ کیسے یاد ہے؟ ہر بچے کو پتا ہو. میں یہ نعرے دنیا کی کسی آپ یونیورسٹی کا نام لے جامع نعرے نہیں لگوائیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تو ارشاد فرما دیا. اب یہ فتنہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے شاید آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی نہ ہونے کا انکار کرنے والا فتنہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، یہ وہاں تک پھیلا ہوا ہے. اب جب تک کہ ہماری جنریشن، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہماری اپ کمنگ جنریشن جو بھی آ رہی ہے، جو بھی تو بچے ہیں ان میں اور بڑوں میں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے اندر، جب تک یہ یاد نہیں کروا دیا جائے گا تب تک کیسے کام چلے گا؟ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے عیب پیدا کیا. کیا یاد کرانا ہے؟ بے عیب پیدا کیا. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اللہ پاک نے ایسا بے عیب پیدا کیا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آقا کے معجزات بتائے جائیں. یعنی میں یہ تمام ٹیچر سے ریکویسٹ، بینگ اے مسلم، ہمیں سرکار کے معجزات پتہ ہونے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہم، یعنی جو ٹیچرز ہیں اسپیشلی، جو معلم ہیں اسپیشلی، جو مبلغین ہیں اسپیشلی، ہمیں کم از کم سرکار کے 63 سال کی زندگی کا کچھ خلاصہ تو یاد ہو کہ پہلے سال سے لے کر 63 سال تک کیا کیا واقعات ہوئے. بدر کس سال میں ہوا، احد کس سال میں ہوا، معراج کس سال میں ہوئی، کون کون سے دن کس وقت آتے ہیں. ایک بڑے کوالیفائڈ آدمی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، بہت کوالیفائڈ اور بہت ہی پروفیشنل. ہمیں کسی کام کا اسٹارٹ لینا تھا، میں نے 15 شعبان کو اس کو اسٹارٹ لے لیتے ہیں. وہ میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے جن کے ساتھ وہ ہمارے آئے تھے فیضان مدینہ میں، تو میں نے کہا 15 شعبان کو اسٹارٹ لینا ہے. آپ یقین مانے نہ مانے، اس نے اس کے کان میں کہا، تھوڑا اونچا کہا، میں نے بھی سنا، یار یہ 15 شعبان کا بات ہے بھائی، یہ 15 شعبان کا بات ہے. اب مجھے وہاں سے اندازہ ہو گیا کہ میں نے اس کو انگلش تاریخ دے دینی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ نو پرابلم، انگلش تاریخ دے دیں گے. لیکن جب قوم کے پڑھے لکھے لوگ کہلانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ 15 شعبان کا باتی ہے، یہ تو اللہ بھلا کرے میلاد منانے والوں کا، اللہ بھلا کرے میلاد منانے والوں کا کہ سرکار کی ولادت کی تاریخ یاد ہے. یہ میلاد منانے کی بڑی بہار بیان کر رہا ہوں
کہ آج یہ امت اپنے نبی پاک کی ولادت کی تاریخ نہیں بھولتی. یاد ہے 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول. ان کو بھی یاد ہے اور ہم کو بھی یاد ہے، سب کو یاد ہے کہ سرکار کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول. یہ میلاد منانے کی برکت ہے. آج ہم اپنے گھروں میں برتھ ڈے مناتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے نا کہ اس کی تاریخ کون سی ہے. تو اس طرح اپنے بچوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں ہمیں یہ بات اتارنی ہے. یہ ہوا. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے فرمایا کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے. یہ کتنے سال میں ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت 40 سال میں. آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا. یہ یاد رکھیے گا 40ویں سال نبوت نہیں ملی، 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا گیا ہے. نبوت کب ملی؟ خود فرفان آقا فرماتے ہیں کہ جابر میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. تو آپ نے نبوت کا اعلان 40ویں سال فرمایا ہے. اور آپ کیا دنیا سے پردہ فرمانا 63 سال کی عمر میں تھا. کتنے سال ہوئے نبوت، اعلان نبوت کے بعد؟ 23 سال. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. بچوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. عورتوں میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 کے نام آتے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں. ٹھیک ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں اور غلاموں میں. اب اسٹارٹ لیں 40 سال کی عمر، وصال ظاہری 63 سال، 23 سال کی عمر میں 1 سال پہلے حج ہوتا ہے. انتقال سے پہلے جو حج تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی تھی کہ میرا حج دیکھ لو کہ میں کیسے حج کرتا ہوں. کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کا فگر آتا ہے اس حج کے موقع پر. 23 سال کی عمر مبارک میں اتنا بڑا انقلاب. اور پھر انقلاب میں جن صحابہ کرام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رہنما بنایا، اس کے بارے فرماتے کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ایک مسلمان کا دل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. کوئی ایک بال برابر بھی کوئی کام پرابلم نہیں ہو، ورنہ وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اسی طرح اہل بیت اطہار جو سرکار کی آل ہے، سرکار کی اولاد ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اہل بیت کو کشتی فرمایا ہے. کشتی کہ یہ کشتی ہے. اور ستارے کون ہیں؟ صحابہ. اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر سفر طے کرو، راستہ تمہیں صحابہ کرام کے سیرت سے پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ منزل تمہارا مقدر بن جائے گی. یہ سب ہمیں بتانا سکھانا پڑے گا. وجہ کیا ہے؟ چلو ایک اور اس کے آگے بیان کر دیتا ہوں. قرآن کوئی شک و شبے کی گنجائش لا ریب فیہ، یہ اتارنا پڑے گا دماغ کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر. جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اس سے بڑھ کر باتیں فتنوں کے طور پر اسٹوڈنٹس کے دماغوں میں اتاری جاتی ہیں، اس کے ذریعے امت کے ذہنوں میں اتاری جاتی ہیں. الگ الگ پورٹل بنا کر وہاں اتاری جاتی ہیں، الگ الگ AI کے سافٹ ویئر بنا کر اس میں اتاری جاتی ہیں. آپ تو خالی لکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوگا، جواب دینے والے کا کی شکل سامنے تھوڑی کو آتی ہے. جواب سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بس جواب آ گیا اور اسٹوڈنٹ سمجھے گا کہ یہی جواب درست ہے. ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے جو جواب آئے تو اسٹوڈنٹ کہہ دے کہ موبائل پر آنے والا جواب درست نہیں، جواب وہ درست تھا جو مجھے سکھایا گیا ہے. تو اس کی توحید، اب سمجھیے، اس کی توحید پر ایمان، اس کا رسالت پر ایمان، اس کا صحابہ کرام پر ایمان، اہل بیت اطہار پر ایمان اور قرآن پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کیسا ہی فتنوں کا سیلاب آئے وہ اپنے آپ کو بچا کر سائیڈ میں ہو جائے تاکہ سیلاب فتنوں کا نکل جائے اور اپنا ایمان بچا کر دنیا سے چلنے والا بن جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایز اے ٹیچر، ایز اے مینٹور، ایز اے رہنما، ایز اے لیڈر، کیونکہ ٹیچر تو لیڈر ہوتا ہے، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی. ایون کہ میں ایک مبلغ کے حصے سے کام بات کروں، ہماری رسپانسبلٹی ہے. لیکن میری ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے
کہ میں آپ کو آ کر عرض کر دوں، ریکویسٹ کر دوں، درخواست کر دوں، کیونکہ آپ بہت کچھ ہیں، آپ بہت کچھ ہیں، کروڑوں اسٹوڈنٹ آپ کے سپرد ہیں، کروڑوں اسٹوڈنٹ، اور آنے والے الگ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کی ہمدردی میں ایک بات بیان کروں گا۔ ایک ورڈ ہے، ڈپریشن از ناٹ لیزینس، اٹ از سائلنٹ سفرنگ۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نارملی طور پر کہ اگر اسٹوڈنٹ کلاس میں کوئی اسائنمنٹ پورا نہیں کرتا یا کوئی گروپ ایکٹیویٹی نہیں کرتا تو ہمارے نزدیک ہم اس اسٹوڈنٹ کو کیئرلیس، سست، کاہل، کسی کام کا نہیں کہہ کر ایک طرف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے اس بات میرے سامنے ظاہر ہوئی کہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ڈپریشن کہاں سے؟ اسٹوڈنٹ کا بہت بڑا ڈپریشن جو ہماری یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو زیادہ تر کنسرن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فائنینشلی پوزیشن کمزور ہے۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کلاس میں کوئی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے رہا تھا، اسائنمنٹ پوری نہیں کر رہا تھا، کافی پرابلم تھا، تو کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی اس کی بلنگ کرتے تھے، ایون کہ ٹیچر بھی اس کو 2 باتیں سناتے تھے، مگر وہ خاموش رہتا تھا۔ کیا کرتا؟ بجھا سا چہرہ تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ اس کا باپ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، گھر کا سارا بوجھ اس کے کندھے کے اوپر ہے، اور ماں الگ اس کے اوپر سوار ہے، بہنیں اس کی جوان ہو رہی ہے۔ اب جب وہ کلاس میں آتا ہے تو اس کلاس میں آ کر وہ پڑھائی پہ دھیان دے گا یا دل و گردہ پھیپڑا تو سب گھر پہ رکھ کر آیا بھائیان وہ تو۔ اور ہمارے نزدیک یہ اسٹوڈنٹ انتہائی نااہل ہے، سست ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اس میں ہزاروں یا لاکھوں اسٹوڈنٹ انوالو ہوں گے، مبتلا ہوں گے، جو اس طرح ڈپریشن کے شکار ہیں۔ اچھا، اس ڈپریشن نے انہیں انزائٹی میں ڈال دیا، اس ڈپریشن نے ان کی نیند اڑا دی۔ اب یہ نیند کر کے پوری نہیں آ پا رہے، میں موبائل میں لگے ہوئے، ہم تو یہ تو موبائل میں لگے ہوئے۔ ارے بھیا موبائل نہیں، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ میں اگر پاس آؤٹ ہو بھی گیا تو میں کروں گا کیا، کیونکہ ہر یونیورسٹی کی بات نہیں کرا، لیکن ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر کاؤنسلنگ نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کو لے کر بیٹھنے کے لیے ٹیچرز کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں، وہ آپ سے کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ ہزاروں جامعۃ المدینہ ہے، ہمارے تقریباً سمجھے کہ 1 لاکھ کے آس پاس میل فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جو جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کر، یہ الگ ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کرنے والے بچوں کی تعداد الگ ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی میں آن لائن پڑھنے والوں کی تعداد الگ ہے، مدرسۃ المدینہ میں قرآن پڑھنے والے ایڈلٹس میں فیمیل میل میں پڑھنے والوں کی تعداد الگ ہے۔ اگر میں ساری تعداد کو بھی جمع کروں نا ان آل اوور دا ورلڈ، آلموسٹ مور اور لیس راؤنڈ فگر کی بات کروں تو کم از کم 1 ملین میل فیمیل اسٹوڈنٹ بوائز اینڈ گرلز دعوت اسلامی کے پاس ہیں۔ ہمارے 54,000 امپلائیز ہیں دعوت اسلامی میں، 54,000 مور اور لیس امپلائیز ہیں دعوت اسلامی میں، جن میں میجورٹی ٹیچرز ہیں۔ مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، آن لائن میں ٹیچرز ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، ہماری ان کے ساتھ ملاقات دیتی ہے، پھر وہ بھی پڑھا ہی رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کیریکولم چینج ہے، ان کا کیریکولم چینج ہے، مگر کیریکولم تو ہے نا۔ ایز اے ٹیچر وائز بات کرے تو بات تو وہی آ رہی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ تو ان کے ہاتھ میں بھی ہیں، 8 سے 10 سال تو ان کو بھی اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں، 8 سے 10 سال آپ کو بھی اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا بہت بڑا کنسرن جو میرے سامنے آتا ہے یہ آتا ہے کہ سر ہم کیا کریں گے پڑھ کر، جو پڑھ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے وہ پڑھ نہیں رہے، تو فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ ابھی کل پرسوں میں ایک یونیورسٹی کے وی سی صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ایڈمیشن کم ہو گیا ہماری یونیورسٹی میں۔ میں کہا یونیورسٹی کے ایڈمیشن کیوں کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ لوگوں کو اب یہ ہو گیا کہ ہم پڑھ کر کریں گے کیا، جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جاب تو ملنی نہیں ہے۔ تو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، میں نے کہا سر اس کا حل تو سمپل سا ہے نا۔ کیا؟ میں کہا آپ کیوں سب کو جاب کے خواب دکھا رہے ہیں؟ جاب تو نہیں ملے گی سب کو۔ اب آپ بولے کہ جاب باہر ملے گی، اب باہر سب جائیں گے نہیں، بھی ڈنگی لگائیں گے، پھر جان و مال عزت آبرو سب داؤ پہ لگائیں گے، پھر باہر جائیں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹ کو یہ کہ باہر جائیں گے تو باہر
یورپ میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں، دنیا کے ملکوں کے اندر درخت لگے ہوئے درخت. یہ میں آپ کو ایک نوجوانوں کی سوچ بیان کر رہا ہوں. درخت لگے ہوئے درخت جس کو ہلائیں گے تو پتے کی جگہ پر نوٹیں گریں گی. مجھے 15 سال ہو گئے، تقریباً 12 سے 15 سال جیسے زیادہ. میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جا رہا ہوں. میں نے یقین مانو، قسم لینے کے لیے تیار ہوں، میں نے کوئی نوٹوں کا درخت نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو مجھے ایڈریس بتا دیجیے گا، میں بھی اس کو دیکھ کر تو آ جاؤ. بھائی نوٹ کا درخت تو ہے کدھر؟ ہمارے نوجوان تو تیرے درخت، تیرا نام سن کر دوڑ رہے ہیں. کئی نوٹوں کا درخت نہیں ہے. وہاں جا کر صبح 6 بجے محنت کرتے ہیں، رات کو 9 بجے 10 بجے گھر آتے ہیں. اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں، اپنا کھانا خود پکاتے ہیں، اپنے جوتے خود پالش کرتے ہیں، اپنا باتھ روم خود دھوتے ہیں. کوالیفائڈ. میری بات مانے، کوالیفائڈ. یہ بات آپ اسٹوڈنٹ کے کانوں میں بٹھا دیں. میں کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں کبھی کہتا ہوں تم نے پڑھا کیوں تھا جب تم نے آ کر کھیت میں جا کر کینو توڑنا تھا؟ جب تم نے کھیت میں جا کر کینو توڑنے تھے، وہ کینو کو ڈبے میں بند کر کے پارٹی کے لیے پیک کرنا تھا، تو تم نے یونیورسٹی میں پڑھا کیوں؟ کیا کریں؟ جاب نہیں ہے. تو بھائی جاب کہاں سے آئے گی جب تو 6 بجے 7 بجے کے بجائے 11 بجے چارپائی پہ بیٹھ کر ماں کو بولے گا ماں لسی لا، پراٹھا لا، اور باہر نکل کر دوستوں میں بیٹھ کے دوپہر کو گھر آ کے روٹی کھاتے بولے گا امی کو باہر کاروبار نہیں ہے. جیسے یہاں صبح 6 بجے نکلے اور رات کو 9 بجے گھر آئے، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہو، اپنے کام خود کر رہے ہو. اگر کرو نا یہاں پر، تم بھی ترقی کرو گے، میرا ملک بھی ترقی کرے گا. اچھا، اب انہوں نے یہ تقریباً ہماری تعداد یہ گاؤں دیہاتوں میں سے نکل جاتی ہے. شہر یہ یونیورسٹی کی تو جاتی ہے، گاؤں دیہاتوں سے نکل جاتی ہے. ان کو کوئی سمجھائے کہ شہر میں آ کے کام ڈھونڈو، تو ڈائریکٹلی جمپ مارنی ہے باہر کی، وہ بھی ڈنکی کے نام پر. ایک تو یہ چیز ہمیں نوجوانوں کو بتانی ہے تاکہ برین ڈرین ہونے سے بچ جائے، اور پھر انہیں بزنس مینٹلٹی ہمیں دینی ہے کہ بزنس کریں. اب یہاں اسٹوڈنٹ ایک جو ہم سے سوال کرتا ہے، جب ہم اس سے بزنس کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، بزنس کہاں سے کروں گا؟ میرے پاس بیک اپ تو نہیں ہے، میری کوئی جائیدادیں تو نہیں ہے، میں تو یونیورسٹی کے پیسے بھرتے بھرتے میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، میں کہاں سے بزنس کروں گا؟ یہاں پر میرے 2 جواب ہوتے ہیں. جب مجھ سے یہ طلبہ کرام کنسرن کرتے تو میرے 2 جواب ہوتے ہیں: محنت اور ایمانداری. یہ وہ تمہارے انویسٹمنٹ ہیں، وہ 2 کیپٹل ہیں جس کی وجہ سے تمہیں دنیا بھر کے بزنس مین ویلکم کریں گے. ویلکم. میں آج آپ کو اس پلیٹ فارم پر یہ عرض کر سکتا ہوں، میں نے کئی بزنس کیے ہیں، اور اس کے بعد میں دعوت اسلامی کے اس فیلڈ کے اندر اس طرح میں جا رہا ہوں. بزنس مین کو مین پاور کی کمی ہے اور لوگوں کو انویسٹمنٹ کی کمی ہے. ہمیں صرف ان دونوں کو ملانا ہے. میں تمام ٹیچرز اور جو بھی آفیشلز لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان سب سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس بہت سارے فیکٹری اونرز ہیں، ان کو پرابلم یہ ہے کہ یار جاب کس کو دیں؟ یہ ہمارے کہتے ہیں جاب نہیں ہے، جاب ہے. جس چیز کی جاب چاہیے وہ اسٹوڈنٹ کے پاس ہنر نہیں ہے، اسکل ہی نہیں ہے. تو ہمارے اگر تعلیمی اداروں میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو، ایجوکیشن کے ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو، اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایمانداری اور دیانتداری کی تربیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے محنتی بنایا جائے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں، میرے رب کی رحمت پر نظر رکھ کر کہتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں روزگار نہ ملے؟ یار 24 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے. دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں جس ملک میں اپنا بزنس آن کرنے پہ سوچتی ہے کہ یہاں پر کنزیومر ہے، کسٹمر ہے، خریدے گا کچھ نہ کچھ. 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، کس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا؟ میں ایک بزنس مین طور پر سوچتا ہوں، مگر کیوں جائیں گے ہم لوگ باہر؟ صرف ہمارے یہاں تربیت کی اور سسٹم کا ایک پرابلم ہے. میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہاں رہ کر اسکل سیکھنی ہے، ہنر سیکھنا ہے، محنت کرنی ہے. میرے بچوں، ان کو آپ نے بتانا ہے، محنت کرنی ہے. قابلیت کی قیمت ہے. آپ کو بھی ایک پلڑے پر بٹھا کر تھوڑی بولے کہ 70 کلو کا ہے تو اس کی سیلری اتنی ہوگی. آپ کی قابلیت کو پلڑے پہ ڈالا جائے گا، تب آپ کی سیلری اور آپ کی انکم طے کی جائے گی. اللہ کرے کہ ہم یہ باتیں اپنے اسٹوڈنٹ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے. ایک اور چیز جو ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے، اسلامک ویلیوز کی کمی. بہت زیادہ کمی ہے اسلامک ویلیوز کی. یہ بات ہم آؤٹ آف کنٹری کرتے ہیں، مگر جب یہاں جانا ہوتا ہے تو یہاں بھی یہی پرابلم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیا کی جو کمی ہے، موڈسٹی کی جو کمی ہمارے یہاں آ رہی ہے. اگر موڈسٹی کو اللہ کرے کہ ہم ہمارے اسٹوڈنٹ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ ارشاد فرمایا، یہ سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حیا، موڈیسٹی۔ پھر ایک اور ارشاد ہے ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبے بیان کیے، ان شعبوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، یہ الگ سے بیان کیا۔ آپ لائک ان کو یوں سمجھیے کہ اب ہم یہاں پر ایک دعوت اناؤنس کریں کہ آپ سب کی دعوت ہے، آپ سب کی دعوت ہے، پریزیڈنٹ صاحب آپ بھی آئیے گا۔ اچھا میں نے جب کہا سب کی دعوت ہے، پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے، وائس چانسلر صاحب بھی ہوں گے، سب ہوں گے جن کو میں نے، سب تھے نا اس میں، لیکن میں نے کہا ذرا آپ بھی آئیے گا۔ وجہ امپورٹنس، ایک امپورٹنس ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یار آپ بھی ضرور آئیے گا، یا کبھی ہماری دعوت میں آگے خالو آپ نے ضرور آنا ہے، تو خالو کو ایسا لگے گا کہ میں تھوڑا سا حضرت، اچھا ہمارے دعوت میں کہیں حضرت بیٹھے ہوں، عالم صاحب بیٹھے ہوں، حضرت آپ نے ضرور تشریف لانا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ امپورٹنس بیان کرنی ہوتی۔ جبکہ میں نے جنرل دعوت دی تو سب آ گئے تھے، آپ کہہ سکتے تھے یار انہوں نے سب کو تو دعوت دی تھی، آپ کو بھی دی تھی، مگر الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جب شعبوں کو بیان فرمایا تو پھر بیان فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، سنو حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا اور فرما دیا اس کی امپورٹنس ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس میں حیا نہیں، اس کا جو جی چاہے کرے۔ مرد اور عورت کے ملنے کا ایک اسلامک وے ہے۔ اجنبی مرد اور اجنبی عورت کہاں مل سکتے ہیں، کیسے مل سکتے ہیں، کب دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، مل بھی سکتے ہیں، نہیں مل سکتے، ان سب کا ایک اسلامی وے ہے۔ اور اسلامی ویلیوز کے ساتھ ساتھ ہماری نیشن ویلیوز بھی اس کے ساتھ بالکل کنسرن کرتی ہیں۔ اس وقت ہماری اسلامی ویلیوز کمپرومائز ہو رہی ہیں، دعوتوں میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی، ہماری فیملیز میں بھی، اور ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی۔ ان ویلیوز کو اٹھانا یہ ہم سب کا کام ہے۔ وائی؟ ویلیوز کمز فرام ٹاپ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اقدار ہوتے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں۔ آپ کے والد کی چیزوں کو آپ فالو کر رہے ہیں، وہ اپنے دادا کی چیز کو فالو کر، وہ اپنے والد کی چیز کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے دادا کی چیز کو فالو کرتے ہیں، بزرگوں سے ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں۔ ویلیوز کم فرام ٹاپ، یہ جو اقدار ہوتے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو لانا ہوگا کہ دیکھیں یہ حیا کے خلاف ہے۔ اگر یہ حیا کے خلاف جو معاملات ہو رہے ہیں ہم نے اس کو نہ روکا، ہمارے اسٹوڈنٹ 30 سال 35 سال میں جا کر کچھ بننے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اس کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے، آپ کو پتا ہے اس کا، شادی کر نہیں پاتا کہ اس کی تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے، کہ اس کے روزگار کا مسئلہ، یہ شادی نہیں کر پا رہا، فیمیل نہیں کر پا رہی ہیں شادیاں۔ یہ سب میرے، یہ بیس پہ کھل کر نہیں بولنا چاہ رہا، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ اب جب شادی نہیں کر پائے گا، خدا نہ خواستہ یہ گناہوں کا راستہ نکالے گا۔ اب ایسے میں بھی اگر اس کی حیا کی تربیت نہ ہوئی، اس کی موڈیسٹی کو کریٹ بنایا نہ گیا، اس کے اندر غیرت ایمانی کو ابھارا نہ گیا، اس کو سمجھایا نہ گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن کہتا ہے یہ حبیب مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھے، اور یہی فرمان عورتوں کے لیے بھی قرآن کریم اگلی آیت کے اندر آیا۔ پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر حیا نہیں بڑھائیں گے، ان کو اسلامی ویلیوز جو حیا کے تعلق سے، اس پہ اسلامی ویلیوز تو بیان کر تو 50 ٹاپک ہے، لیکن یہاں صرف حیا کی گفتگو میں کر رہا ہوں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، اسٹوڈنٹ میں حیا ہونی چاہیے۔ اگر حیا ہوگی نا، آپ میرے سے گارنٹی لے لیں، مجال ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کر دے۔ آج ٹیچر کلاس میں آ کر تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو ٹیچر بہتر، ارے بھیا آج گھر سے لڑ کر آیا ہے، ڈائریکٹلی آج لگتا ہے ناشتہ نہیں دیا بھابھی نے اس کو۔ یہ بات بے حیائی کی ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیے۔ لگتا ہے موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی، کوئی بنانے والا نہیں تھا، دھوپ بہت تھی آج سر کے، لگتا ہے سر کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، رات بھر انٹرنیٹ پہ لگا ہوا تھا۔ یہ اسٹوڈنٹ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، کیوں؟ آخر اسٹوڈنٹ کو یہ زبان کیسے ملی؟ حیا ہوتی تو کیا یہ بات کرتا؟ ایسے اسٹوڈنٹ اپنے باپ کو نہیں چھوڑتے، اس ٹیچر کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو یہ گفتگو، یہ زبان کی بے لگامی، یہ لباس کی بے لگامی، یہ سوچ کی بے لگامی، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو
ضابطہ بند سوچ کے ساتھ بنانے کی کوشش کرو. سوچ پہ ڈسپلن ہونا چاہیے, سوچ میں حیا ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیں اور اپنی بچیوں کو دیں. میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹس کے اندر ہمیں یہ کرنا ہوگا. ان میں جو اسلام نے جس طرح کی دوری بنانے کی بات کی ہے, ہمیں وہ دوری دینی پڑے گی. حتیٰ کہ ہمارے یہاں ایک کلچر آیا ہے ہاتھ ملانے کا, میل فیمیل کا ہاتھ ملانا. اب اس پر میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں, حدیث سن لیں تو انشاءاللہ اس کے بھی یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک نے کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا. کسی پیر کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی غیر محرمہ مریدنی کے ساتھ ہاتھ ملائے. کسی پیر کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی غیر محرمہ مریدنی اس کا ہاتھ چومے. وہ پیر گناہگار ہوگا, وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہوگا. اسلام و دین کے جو اصول ہیں وہ سب پر لاگو ہوں گے نا. دین تو نیا نہیں آئے گا. دین تو جیسے رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نیا نبی نہیں ہے, اسی طرح کوئی نئی کتاب اور کوئی نئی احکام تھوڑی آئیں گے. وہی ہے. اب ہم ہاتھ ملائیں, ہاتھ نہ ملا تو کہے کہ جناب اس کو مینرز نہیں ہے. بھائی مینرز اس کو نہیں کہیں گے, ہم اسلامک مینرز کے ماننے والے ہیں. ہم ویسٹرن مینرز کو کس طرح فالو کریں گے جو اینٹی اسلام ہو. ہر مینرز کو تو غلط نہیں کہہ سکتے, لیکن اسلامک ویلیوز ورسز ویسٹرن ویلیوز کا میں آپ کو ابھی سے کہہ دیتا ہوں زبردست مقابلہ ہے. میڈیا اور بہت سارے ذرائع ہماری کمیونٹی, ہماری ویلیوز کے اندر اپنی ویلیوز کو کسی طرح بھی انسرٹ کر رہے ہیں, پینیٹریٹ کر چکے. ہمارے گھروں میں, ہماری دعوتوں میں, ہماری شادیوں میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اب ہمارے اداروں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور جب یہ ہوگا نا, جو میں نے کہا نمازی بنیں گے, سچے بنیں گے, خوف خدا والے بنیں گے, تو اب اس کا ایک اور فائدہ دیکھیے. میری ایک بہت بڑی اتھارٹی سے, پاکستان کی اتھارٹی سے ملاقات ہوئی. میکسیمم اتھارٹی کے طور پر بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں. ملاقات ہوئی, نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کیسے تعلیم و تربیت ہوگی نوجوانوں کی, کیسے ہوگی؟ جب نوجوان نشے کی حالت میں لڑکھڑا رہا ہوگا تو اب کون سی قوم اور ملت کی حفاظت کرے گا؟ جس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا 70% اسٹوڈنٹ اگر انٹاکسیکینٹ کا شکار ہو جائے تو آپ کیسے اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں یا اس بات کو تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی یا خود کو نہیں سنبھال سکے گا, خود کھڑا نہیں ہو سکے گا, یہ قوم اور ملت کو کیسے سنبھالے گا, اپنے ماں باپ کو کیسے سنبھالے گا؟ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہم گئے تھے, وہاں بھی ٹیچرز اور سارے آس پاس کے جمع ہوئے تھے. کئی یونیورسٹیز میں جانا ہوا. میری ریکویسٹ ہے, میں نے اتھارٹیز سے بات کی ہے, آپ اسے قسم لے سکتے ہیں, میں نے لکھ کر دیا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر. ہم لوگوں نے پلیز ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری یونیورسٹی کالج کو, تعلیمی اداروں کو نشے سے بچائیں. کیا آپ کو کسی دینی ادارے دارالعلوم کے اندر کیا آپ کو یہ نشہ نظر آتا ہے؟ نیور, کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے, اللہ اور رسول کا نام لینے والے نشہ کہاں سے کریں گے؟ بلکہ عالم کبھی خودکشی نہیں کرے گا. لکھ لیجئے آپ, کبھی دنیا کے کسی بھی سوسائڈ کرنے والوں میں سے ایک بھی عالم کو ثابت کر کے بتایا کہ واقعی عالم تھا اور اسے خودکشی کی ہے. عالم کبھی خودکشی نہیں کرتا. اس وقت دنیا میں جن خودکشیوں کا ریشو میں ریسرچ کر رہا تھا کہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے والا, اب سوسائڈ اٹیمپٹ کی مرے نہیں مرے بات کی بات ہے, انتقال ہوا نہیں ہوا بات کی بات ہے. سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے والوں میں بہت بڑا فگر اسٹوڈنٹس کا ہے. وائی؟ ڈپریشن, نمبرنگ نہیں ہے, گریڈ نہیں ہے, کہیں کا نہیں رہے گا. ماں باپ کی سن, پہلے اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹیچر کی سنے گا, پھر اپنے ساتھ اسٹوڈنٹ کی بلنگ سنے گا, اس کے بعد گھر جاتے ہوئے سوچے گا کہ ماں باپ نے تو میری تو جو کرنا ہے, پھر راستے میں اس کو دریا نظر آتا ہے, کود جاتا ہے. اب یہ سمجھانا کہ میرے بچوں اللہ پر بھروسہ کرو, یہاں پر ہمیں اپنے بچوں کے اندر توکل پیدا کرنا پڑے گا کہ کامیابی صرف صنعت کا سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے, کامیابی اچھی جاب کا نام نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے. خودکشی کامیابی نہیں ہے. کہتے ہیں نا, اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم, اسی صورت حالات ہو گئے ہم بھی, جگہ سکے نہ کسی کو تو سو گئے ہم بھی. تو یہ اسٹوڈنٹس کے اندر ایک تو یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ یہ خودکشی نہ کریں, اس لیے ان کو بہت موٹیویٹ کرنا پڑے گا. یہ نشے کے عادی بن جائیں گے, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے.
ہمارے اداروں کو نشے سے بچانا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں نے ایک اقتباس پڑھا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اقتباس آپ تک بیان کر کے میں اپنا بیان ختم کر دوں۔ ایک ٹاپک ہے سیلف ریسپیکٹ کین ناٹ بی باٹ، اٹ از ناٹ فار سیل۔ سیلف ریسپیکٹ، اور ایک ہوتا ہے ورڈ جو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں، میں نے الحمدللہ ہمارے طلباء کرام کے ساتھ یہ ڈسکس کی ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں بیٹا بورڈ لگا لو اپنے اوپر، بورڈ، وی آر ناٹ فار سیل، میں بکنے والا مال نہیں ہوں، میں خوددار ہوں، میں اپنی شخصیت کو ڈیولپ کر کے اپنی زندگی بناؤں گا، میں مانگ کر نہیں چلوں گا، میرا ہاتھ یوں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کی مذمت فرمائی ہے، یہ سوال کرنا، مانگتے رہنا، بھیک مانگنا، اس کو اسلام و دین نے پسند نہیں فرمایا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو یوں رکھو، یوں نہ رکھو، یہ ہو، دینے والے بنو، لینے والے مت بنو، خوددار بنو تو خودداری وفاداری لائے گی، خودداری دیانتداری لائے گی، اور خودداری ہی ہمت و جرأت لائے گی کہ میں کچھ کروں گا۔ یہی ہم کو ہمارے اسٹوڈنٹ کو بتانا۔ میں ایک بڑا پیارے اشعار پڑھ رہا تھا، بہت پیارے اشعار تھے۔ میں ڈرا نہیں، میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، مگر اہل بزم میں کوئی بھی تو ادا شناس وفا نہیں۔ میرا شہر مجھ پہ گواہ ہے کہ ہر ایک عہد سیاہ میں وہ چراغ راہ وفا ہوں میں کہ جلا تو جل کے بجھا نہیں۔ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ خودداری لازمی طور پر پیدا کرنی ہے کہ بیٹا مانگ کر نہیں، خودداری کے ساتھ جینا ہے، ورنہ یہ قرضے لے لے کے مر جائے گا اور اپنے آپ کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دے گا جہاں وہ اپنے ایمان کو بھی کمزور کرے گا اور اپنی فیملی کے لیے بھی بوجھ بن جائے گا۔ تو یہ خودداری، یہ جرت، یہ ہمت ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں زبردست کارنامے انجام دینے والے بنیں گے۔ اور بہت کچھ ہے کہنے کو، ریئلی میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، البتہ یہ کہ جب اچھا مسلمان ہو جائے گا تو سب اچھا ہو جائے گا۔ میں دعوت دوں گا آپ کو، آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو قریب سے آ کر دیکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی کالج بھی ہے، دعوت اسلامی یونیورسٹی بھی ہے، دعوت اسلامی کی اسکولز بھی ہیں، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ بھی ہے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ ہمارا پورا کنز المدارس بورڈ بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہمارا باقاعدہ ایک پوری کونسل دعوت ایجوکیشن کونسل آف دعوت اسلامی الگ بنی ہوئی ہے۔ 80 سے زیادہ ممالک کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ انرول ہیں جو ہمارے ساتھ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ ہم 50 سے زیادہ 40 سے زیادہ کورس آفر کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کی 54,000 صرف امپلائیز ہوں اور 5 لاکھ سے زیادہ جس کے والنٹیئر ہو، وہ تنظیم دنیا بھر کے کتنے حصوں میں جا کر کام کرے گی۔ اب جیسے سیلاب آیا ہمارا، یہ اللہ پاک ان سب کو پریشانی سے نجات دے۔ پنجاب میں سیلاب آیا، گاؤں دیہاتوں میں اندر تک سیلاب آیا، دعوت اسلامی کا فٹ پرنٹ وہاں موجود ہے، ہمارے مبلغین وہاں موجود ہیں، ہمیں ان کی ہیلپ کرنے میں FERF کے ذریعے ہمیں دقت نہیں ہوئی اتنی زیادہ۔ فلسطین کا مسئلہ ہوا، عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، لیکن چونکہ UK سے، جارڈن سے، مصر سے، ان جگہوں سے مل کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ FERF دعوت اسلامی کا جو ویلفیئر کا شعبہ ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ ایک کل بسو مجھے ملے تھے کہ آپ یوں نہیں کرے، فلسطین کا یوں نہیں کرے، ہم کا یوں کر رہے ہیں، آپ کرو گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ خالی آوازیں لگائیں اور بیٹھ جائیں؟ جو کرنا ہے وہ کریں۔ آوازیں لگانے سے ان کے منہ میں نوالا چلا جائے گا؟ آوازیں لگانے سے ان کو دوائی پہنچ جائے گی؟ جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ مقصد پورا کریں گے الحمدللہ۔ یورپ کے اندر، UK کے اندر، امریکہ کے اندر، ساؤتھ کوریا کے اندر، اس طرح اور دنیا کے کئی ملکوں میں، ہانگ کانگ کے اندر الحمد دعوت اسلامی کے مراکز بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، آپ ایک بار جوائن تو کریں، اور آپ آ کر آپ تو ماشاءاللہ معاشرے کے بہت زبردست ایک کی پرسن ہے، آپ کے ذریعے یہ کام بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک بار دعوت اسلامی کو قریب سے آ کر دیکھیے۔ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے امیر سنت کو الحمدللہ اللہ سلامت رکھے، انہوں نے ہماری بڑی پیاری تربیت کی ہے۔ یہ سنتیں سکھاتے ہیں ہمیں، سنتیں اور آداب، اور شریعت کیا پابند بناتے ہیں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ پتھر کھانا سنت ہے۔ یہ بھی اللہ کرے گا بتانے میں کامیاب ہو جائے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ پتھر کھانا سنت ہے، مگر وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے۔ ہیزیٹیشن،
ہڑتال، یہ دھرنے، یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے. دعوت اسلامی مسجد برو تحریک ہے، دعوت اسلامی جیل برو تحریک نہیں ہے. ہم مسجد بناتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں. 44 ایئرس دعوت اسلامی کو ہو گئے. کریکٹر بلڈنگ دعوت اسلامی کی ایکسپرٹیز ہے. معاشرے کے بگڑے ہوئے اور چھانٹے ہوئے لوگوں کو دعوت اسلامی کے ذریعے آ کر الحمدللہ مسجد کی امامت کرنے کے سعادت نصیب ہوئی ہے. حافظ بن گئے، عالم بن گئے، مفتی بن گئے. اللہ پاک کا کرم ہے، ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ مفتی بن گئے. اللہ پاک کی رحمت ہے. میں آپ کو دعوت دوں گا، کائنڈلی دعوت اس طرح قریب سے دیکھیں. بلڈ ہمارے بلڈ کیمپ لگتے ہیں. ابھی تک 80,000 سے زیادہ بلڈ دعوت اسلامی دے چکی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ تھیلیسیمیا سمیت کئی مریض ہیں جن کو آئے دن بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہمارا نعرہ ہے جب تک خون ہے تو خون دیتے رہیں گے. پلانٹیشن لاکھوں پودے دعوت اسلامی لگا چکی اور لگا رہی ہے. دنیا بھر میں کر رہے ہیں ہم پلانٹیشن کا کام. اللہ کا کروڑوں کرم ہے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کس شعبے میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. سب ان میں کئی صدقہ جاریہ ہیں، نیکی کے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں. انشاءاللہ روحانی سکون بھی ملے گا، ایمان کو مضبوطی بھی ملے گی. ایک بار پھر میں تمام اتھارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ نے سنا. میری کوئی بات غلط لگی ہو، بری لگی ہو، ناراض ہو گئے ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی کا طالب ہوں. برا مت مانیے گا. اگر اچھی بات ہو تو قبول فرما کر آگے بڑھائیے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ